بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم جب ووٹ دیتے ہیں، کسی کو انتخاب کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، تو وہ جو منتخب ہو کے آتا ہے ہماری ووٹ کی وجہ سے، یا ہم ووٹ دیتے ہیں وہ کس وجہ سے دیتے ہیں، کیا ریزن ہوتی ہے، کیا چیزیں اس کے اندر دکھتے ہیں، کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا ہم یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایماندار ہیں، کیا وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے، کیا وہ زندگی میں ایسی دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے ایک بہت اچھا مستقبل دیکھ رہا ہے، لیکن کیا وہ اپنے ان جن کی وجہ سے وہ منتخب ہو کے آ رہا ہے، کیا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی بھی جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ سوچ رہا ہے؟ اگر نہیں سوچ رہا اور صرف اپنے ہی بینک بیلنس کے لیے کام کر رہا ہے، تو یہ پھر ہمارے لیے ایک سوچنے کی مقام ہے کہ ہم کیسے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ہمارے بچوں اور ہماری پوری سوسائٹی اور صرف غریبوں پہ فوکس کریں کہ وہ کیسے کام کر سکتے ہیں۔ عمرہ پہ بھی کام کریں گے کہ وہ اپنے انویسٹ کیسے کریں، لیکن سب سے پہلے جو اہم کام ہے کہ وہ کیسے جن کے بچے نہیں پڑھ سکتے، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جن کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، جن کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہیں، تو وہ کیسے پڑھائیں گے؟ یہ ہر ایک بندے کو سوچنے کے لیے اپنے ووٹ دینے سے، کاسٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں، دیانتدار ہے، کیا وہ لوگوں کے فرائض حقوق سے واقف ہے، اپنے فرائض سے واقف ہے کہ اس نے کیسے یہ کام کرنا ہے، اور صرف اپنی ذاتی خواہشات لیگیوری لائف کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے، کہ دوسروں کی زندگیوں میں کیسے ویلیو ایڈ کرے، دوسروں کو کیسے وہ ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگوں کے لیے سوچ کے جاتا ہے۔ اگر ایک ہم کسی کو بھی منتخب کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، میں نے ایم پی ہماری وجہ سے آگے جاتا ہے، لیکن وہ جا کے کرپشن کرتا ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے، تو وہ سارا اس کی کرپشن میں ہم بھی ملوث ہوتے ہیں، اس کی بدنیتی میں ہم بھی ملوث ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، اپنے فرائض سے غفلت برتا ہے، تو اس میں ہم بھی ملوث ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے، تو اس کے ووٹ دے کے ہم اس کو سامنے لانے، اس کو قوت دیتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایسے بندے کو لائیں جو دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہو، دوسروں کے ساتھ زندگی میں ہر خوشی غمی اور ان کی زندگی کو ایک اچھی بہتری کی طرف لے کے جائے۔ لیکن یہ چیزیں تب ہوں گی جب ہمارے سوالات یہ اٹھیں گے کہ ہم کیا کر سکیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس کو ووٹ دیں اور کس کو کس لیے دیں، تاکہ وہ اس بنیاد پہ آئے تاکہ معاشرے کو سنوار سکے۔ یہ جو ہماری سڑکیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری سڑکیں اس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی غفلت کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ تاکہ کہیں بھی ٹریفک جام نہ ہو، وسیع راستے ہونے چاہیے، روڈ کراس کرنے والے لوگوں کے لیے ایک وسیع راستے الگ سے ہونے چاہیے، انتظامات ہونے چاہیے، اور جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی روڈ اس طرح کراس نہ کریں، اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ تاکہ کہیں بھی یہ گیپ آ رہا ہے، کمیونیکیشن میں آ رہا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو روڈ ہیں بہت اچھی ہونی چاہیے، ان روڈ کو ہمیں دیکھ کر، اور ہاسپٹل بہت اچھی ہونی چاہیے، تعلیمی ادارے بہت اچھے ہونے چاہیے، اور بنیادی بات یہ کہ دین کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، دین کو سمجھتا ہے کہ نہیں۔ ایک بندہ دین کو سمجھتا ہی نہیں، آپ نے اس کو ہیرو بنا لیا ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا لیڈرشپ دے دی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ایک بندہ صرف اپنے نشے میں ہے، اپنے نشے میں دھت ہے، وہ کیا دے گا، دوسرے کے لیے کیا سوچے گا؟
کیا بہتری لے کے آئے گا؟ اس میں تو ہمیں سوچنا چاہیے. ہم نے ایسے پلاننگ ایسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، ان لوگوں کے آگے لے کے آنا چاہیے جو اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، اور وہ معاشی لحاظ کو ان کا ویژن ہو، اور ان کا جو ہے نا عسکری لحاظ سے ان کا ویژن ہو، تاکہ وہ ایسی قوت بنا سکیں جو مسلم اور عام انسانوں کو تحفظ دے، جو نان مسلم ان کو تحفظ دے، لیکن جو فساد پھیلانے والے ظالم ہیں ان کو کیسے کما کیا جائے. انصاف دینے والے، عدل و انصاف کرنے والے، یہ ہمیں پوری کوشش کر کے ان لوگوں کو کریں جو دیانتدار ہوں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. والسلام.